الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ، ٹھیک ہے، البتہ اگر بلا شبہ اللہ یعنی جہاد کا حکم آئے اللہ کی راہ میں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تم قسمیں مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے ان کا کام ہے پہنچا دینا، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس پہ عمل کرنا ہے، اور نبی کا کام ہوتا ہے کلم کلا پہنچا دینا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، یہ اللہ کے اختیار میں، ٹھیک ہے، اور البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین، وہ جو اس نے پسند کیا، اور ان کو ضرور بدل کے دے گا ان کے خوف کے بعد امن دیندار لوگوں کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ میری عبادت کریں گے اور میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے بھی کفر کیا تو پھر وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ ہم نے کل تفصیل پڑھی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تم قائم کرو نماز اور تم ادا کرو زکوٰۃ اور تم اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا تم رحم کیے جاؤ۔ نماز کا ذکر آ گیا، قائم کرو نماز۔ دیکھو نماز پڑھنے کا ذکر کہیں نہیں ہے، قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے نماز میں قیام ہے، قیام ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو تم قائم کرو نماز پانچوں وقت کی پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور باقی اور بھی دین کے کاموں میں، اپنے دنیاوی کاموں میں، کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے واش روم جانا ہے، کیسے باہر آنا ہے، کیسے سفر کرنا ہے، کیا ذکر و اذکار کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طرح کے برتن میں کھانا ہے، کس طرح کے برتن میں نہیں کھانا ہے، پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے کیا کرنا ہے، بیماروں سے کیسا کرنا ہے، بچوں سے کیسا کرنا ہے، بوڑھوں سے کیسا کرنا ہے، سفر کے آداب، عید کے آداب، قربانی کے آداب، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، تو اللہ نے ان کو بہترین نمونہ بنایا۔ اب ان کے طریقے پر چلو۔ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو کرو ہی کرو، وہ بھی نبی کے طریقے سے کرنی ہے۔ باقی دین کے کاموں میں بھی رسول کی اطاعت کرو تو فلاح پا جاؤ گے۔ ہاں دنیاوی کاموں میں جو ہے ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، مثلاً اب کیسے دنیاوی کاموں میں، بھئی ایک بندے کو اپنے گھر پہ پینٹ سمجھ میں آ رہا ہے آف وائٹ کرانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو پنک کراؤں گا، اس کی مرضی، بھائی پنک کرا لے، اس سے دین کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں سفید کلر کراؤں گا، وائٹ، یہ ہمارے نبی کو بہت پسند ہے، اب اس کو اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کیا سوچتی اس کی کہ ہمارے نبی کو پسند تھا؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو دنیاوی کام ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کسی نے بلو کلر کی الماری لی، کسی نے پنک کلر کی لی، کسی نے بلیک کلر کی لی، اپنی اپنی پسند ہے، اس کا ثواب سے یا دین سے تعلق نہیں ہے۔ جو چیز دین کا حصہ ہے، جو نبی نے کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا، اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ دنیاوی کاموں میں اپنی مرضی چل سکتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں رکشے میں جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں یار 10 منٹ کا سفر ہے میں تو بس میں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اس کی مرضی بھائی۔ یہاں دین اس کو فورس نہیں کر رہا کہ تم رکشے میں جاؤ، یا رکشے والے کو فورس نہیں کر رہا بس میں جاؤ، یا بس والا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے، رکشے والے کو کم ثواب ملے گا۔ ہاں کہیں پہ درس ہو رہا ہے، ایک بندے نے رکشہ روکا کہ یار میں رکشے میں اس وجہ سے جاؤں کہ میں درس کی جگہ پہلے پہنچ جاؤں،
ایک بندہ کہتا نہیں بھائی میں بس میں جاؤں گا جب بھی پہنچائے، اب آ گیا دین، اب اس کو ثواب ملے گا جس نے پہلے نیت کری اچھی، پھر اس وقت رکشے والے کو زیادہ ثواب ملے گا کہ اس نے یہ سوچ کر رکشہ کیا میں اس درس میں پہلے پہنچ جاؤں یا میں مسجد میں پہلی صف میں حاضر ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ دین کے کاموں میں نبی کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر دین کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سنت سے ہٹ کے ہوگا. دنیاوی کاموں میں بہت سارے کاموں میں اجازت دی گئی ہے. ایک بندہ چکن شوق سے کھاتا ہے، ایک کو بکرا پسند ہے، ایک کو گائے پسند ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کہ وہ بکرا کھا رہا ہے تو زیادہ ثواب ہے، چکن والے کو کم ہے، یا جو دال سبزی کھا رہا ہے اس کو کم ثواب ملے گا یا اس کو زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہرگز آپ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہمیں عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور البتہ بری جگہ ہے وہ واپسی کی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی کری ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ تسلی رکھیے، کیونکہ مشرکین، وہ وقت یاد کرو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ مشرکین مکہ کتنے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے. خوب پیسہ تھا ان کے پاس، خوب سواریاں تھیں، کاروبار بڑھتے جا رہے تھے، ان کے پیسہ آتا چلا جا رہا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں آپ یہ گمان نہیں کریں کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جتنے بھی بڑھ جائیں کاروبار میں کہ وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں آپ یہ گمان نہیں کریں کہ وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں زمین میں. اللہ فرما رہا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ پلٹ کر جائیں گے جہنم کی طرف تو بڑی بری جگہ ہے وہ پلٹ کے جانے کی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دی ہے کہ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ. بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، کتنے بڑے بڑے ایکٹر، کتنی بڑی بڑی ایکٹریس ابھی پچھلے 5-10 سالوں میں مسلمان ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے ہیں. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور بڑے بڑے سائنٹسٹ یورپ کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، انگلینڈ کے مسلمان ہوئے ہیں. اللہ نے دے دی ہدایت، یہ اللہ کے اختیار میں. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں، میں نے مثال دی تھی تو میں پاکستان میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، مسلمان کا بیٹا، طارق فتح، اور اپنے آپ کو انڈین بورن کہتا تھا. اور کیا کہا تھا اس نے کینیڈا میں جا کے کہ ناسور ہے نعوذ باللہ اسلام، اس دنیا کا میں جو اسلام ہے وہ کینسر ہے. اللہ نے اس کو کینسر کی موت دی. نہ مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ ملی، نہ عیسائیوں نے جگہ دی، جلایا اس کو شمشان گھاٹ میں لے جا کے اس کے جسم کو بدبخت کے. اللہ دکھا دیتا ہے دنیا میں وہ جو انجام ہوگا آخرت میں ہوگا ہی ہوگا. اللہ کے دین پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس کے خاطر صحابہ کرام نے گردنیں کٹوائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم لوگوں نے کیے ان پہ. اس دین پر انگلی اٹھانا کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمیں اس کی وہ قدر ہی نہیں ہے کہ جو اصل میں قدر کرنی چاہیے ہمیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ورنہ اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
اب اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والے لوگوں سے کہ چاہیے اجازت طلب کریں تم میں سے وہ غلام جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلام جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 بار یا 3 اوقات میں، 3 اوقات میں دیکھو اجازت طلب کرنی ہے، یہ ہم پہلے بھی اس کی پڑھ چکے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے، کہ نماز فجر سے پہلے بچے بھی جو ہے نا ماں باپ کے کمرے میں نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے، اور جس وقت تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کو، یعنی جب انسان ہلکے پھلکے لباس میں دوپہر میں آرام کر رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قیلولہ کا وقت، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا جب وہ آرام کرتا ہے تھوڑی دیر، تو اس وقت اور نماز عشاء کے بعد، یعنی فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، ظہر کے بعد کے وقت جب آرام کر رہا ہو، اور عشاء کے بعد جب سونے کا وقت ہوتا ہے، ان 3 میں اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ غلاموں کا بھی، اب تو غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا بھی، جو بلوغت کو نہیں پہنچے، جو پہنچے ہیں وہ بھی اجازت لیں گے، جو نہیں پہنچے وہ بھی، ہاں وہ بچوں کی اللہ نے اجازت دی ہے جو بالکل ہی چھوٹے ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مرد کیا ہوتا ہے اور عورت کیا ہوتا ہے، 2 3 4 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ان وقتوں کے بعد، اگر ان وقتوں کے علاوہ دن میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے کمرے میں ایک دوسرے کے، تو پھر گناہ نہیں ہے کہ کوئی اگر بغیر پوچھے آ رہا ہے، فرض کرو ایک بیٹی ہے یا وہ ہے بیٹا ہے، وہ ماں باپ کے کمرے میں صبح 10 بجے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مغرب کے بعد جا رہا ہے، عشاء سے پہلے جا رہا ہے مغرب کے بعد جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ اس میں انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے، اس میں آرام نہیں کر رہا ہوتا، یا نائٹ ڈریس میں نہیں ہوتا، یا ایسے اس میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بکثرت پھرنے آنے جانے والے ہیں تم پر، یعنی بعض تمہارے بعض پر، اسی طرح مذکور ہیں، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ وہ اوقات ہیں، ایک تو آرام کرنے والے اوقات ہو گئے جب منع ہے، اس کے علاوہ جو اوقات ہیں نا وہ اوقات ہیں جب اللہ بتا رہا ہے بکثرت سے، کثرت سے، یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے کمروں میں، برتن رکھ دو ادھر سے وہ لے آؤ، چائے دے دو، چائے کا برتن اٹھا کے لے آؤ، ادھر یہ رکھ دو، وہاں پلیٹ رکھی ہوئی ہے اٹھانا بیٹا یہ کرنا، اب کیا بار بار اجازت لے گا آدمی؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایسے وقتوں میں پھر انسان کو سونا بھی نہیں چاہیے، مغرب سے عشاء تو ویسے ہی منع ہے سونا، ٹھیک ہے، تو ایسے وقتوں میں پھر سونا بھی نہیں چاہیے، انسان کو فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے اور عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے، اور دوپہر میں قیلولہ کے لیے آرام کیا جا سکتا ہے، اس وقت پھر دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت سے آیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جانتا ہے خوب اور تمہارے لیے بیان کرتا ہے یہ آیتیں، اور وہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ دیکھو بیٹا اللہ کے کام میں، ہر کام میں ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شریعتوں میں 2 بہنوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جاتا تھا، ایک آدمی 2 2 3 3 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے، نہیں کر سکتا نکاح، کیوں؟ یہ اللہ بہتر جانتا، اللہ کا دین ہے، اور پھر ایک شرم و حیا بھی ہوتی ہے کہ 2 بہنیں اگر ایک ہی شخص کے نکاح میں ہوں گی تو پھر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنا زبردست، دیکھو نا اللہ تعالیٰ تو اتنی چیزوں کا، ایک کائنات کا مالک، تم کائنات کا اندازہ تو لگاؤ، وہ تمہیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ فجر سے پہلے اجازت لیے بغیر نہیں جاؤ، سوچو، اس کائنات کا مالک، اس زمین کا مالک نہیں کہہ رہا، انسانوں کا مالک نہیں کہہ رہا میں، فرشتوں کا، جنت جہنم کا مالک نہیں کہہ رہا، اس پوری کائنات کا مالک، یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہماری پوری کائنات جو ہے اصل کائنات کے آگے ایک ذرہ ہے، جو اصل کائنات ہے نا اس کے آگے ہماری پوری کائنات، پوری زمین، پورے سورج، پورا ہمارا سولر سسٹم ایک پینسل کا ڈاٹ بھی نہیں ہے، اس پوری کائنات کا مالک تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اجازت لے کر جاؤ، تم سوچو، اللہ تعالیٰ کا معیار دیکھو، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کا رتبہ دیکھو، اور اللہ تعالیٰ
کیسے احکام ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے. اور پھر لوگ اللہ کی اس کتاب سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں. سوچو، کھول کھول کر اللہ بتا رہا ہے نشانیاں میں یہ. یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک بہت بڑا کوئی الیکٹرانکس انجینئر ہے، روبوٹ بناتا ہے، بڑی بڑی جاپان کی فیکٹری میں اس کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی رپورٹ بتاؤ ہمیں کیسے ڈیزائن کیا جائے گا. وہ ان کو رپورٹ، اور کوئی اس کو گھر پہ بلا کے تو وہ کسی کے گھر پہ آ کے بولے یار یہ جو آپ نے بٹن لگایا ہوا ہے نا، اس بٹن کو آپ ایسا کریں، ایسا والا بٹن لگا لیں. وہ آدمی بولے گا بھائی تو اتنی بڑی فیکٹری کا، اتنی بڑی کمپنیوں کا، انٹرنیشنل کمپنیوں کا انجینئر ہے، تو ہمیں اتنا سا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ نے جو قرآن میں بتائی ہیں نا ہمیں باتیں، یقیناً اس میں ہے آج سے تم لوگ بھی ایسی کرو گے کہ ان 3 اوقات میں کبھی بھی بغیر اجازت ایک دوسرے کے کمروں میں آؤ جاؤ گے نہیں. جب کوئی سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، دوپہر کے وقت، ٹھیک ہے، یا رات کے وقت. تم لوگ اکثر دیکھا ہے میں نے تم لوگوں کو کہ ذرا دیکھیں تو کون کون جاگ رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، بغیر اجازت منع. اللہ اس کائنات کے مالک نے منع کیا ہے، سمجھے؟ اس کی یقیناً کوئی اہمیت ہے. اللہ نے اس قرآن میں ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ وہاں اجازت لے کے جاؤ، اس وقت اجازت لے کے نہیں جاؤ، اس وقت. آگے ہم اور بھی چیزیں پڑھیں گے، ابھی ہم تھوڑے سے پردے کے احکامات بھی پڑھیں گے، مرد کے اور عورت کے. مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر عورت کس کس کے سامنے دکھا سکتی ہے، کس کس کے سامنے نہیں دکھا سکتی. مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، وہ کس کس کے سامنے دکھا سکتا ہے، کس کس کے سامنے. اگلی آیتوں میں انشاءاللہ کل بھی پڑھیں گے اور شاید پرسوں بھی چلیں ہماری. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہمیں باتیں بتا رہا ہے کھول کھول کر، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. اور اللہ سے ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ واقعی ہمیں تیرے کلام سے اتنی محبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس پر عمل کرنا، تو ہماری مدد فرما. ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے نور اور ہدایت بنا دے میرے اللہ. تو ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے میرے اللہ. تو نے جس طرح دنیا میں ہم سب کو اس قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. کہ اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. اللہ ہماری موت خالص ایمان کی حالت میں آئے میرے اللہ. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا قرض نہ ہو میرے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.